الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم کی تفسیر کا بیان ماہ رمضان سے پہلے جاری تھا. ماہ رمضان میں کچھ خاص موضوع بیان ہوتے ہیں، اس لیے مسلسل تفسیر کا سلسلہ رک جاتا ہے.
جہاں سے منقطع ہوا تھا وہاں سے پھر بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنا فرق ماہ رمضان میں ایک چاند آتا ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور ایک چاند آیا ہے کہ لوگ مسجدوں کا راستہ جیسے بھول گئے ہوں۔ اللہ تعالی توفیق دے کہ رمضان کی تربیت کو سارا سال جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر ہم نے مجرموں سے بدلہ لیا، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے ایمان والوں کی مدد فرمانا۔ اس آیت سے بھی پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی اور رسول آئے، نبی پاک کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں۔ جتنے بھی انبیاء کرام اور رسولان اعظام آئے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان سب کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا، وہ دلائل کے ساتھ، روشن براہین کے ساتھ، روشن نشانیوں کے ساتھ آئے۔ نبی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، رسول اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی کتنی ہی محنت کر لے، کتنی ہی عبادت کر لے، وہ نبی اور رسول ہو سکتا نہیں۔ جن کو اللہ نے یہ منصب، یہ شان عطا کی، صرف وہی نبی اور رسول ہیں۔ جس کو نہیں دی وہ اگر دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، وہ اللہ کا نبی کہلا سکتا نہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو نہیں مانا، تکذیب کی، تکذیب کا مطلب جھٹلانا، ان کو جھٹلایا، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان سے انتقام لیا، بدلہ لیا، یعنی سزا دی ان کو، اور ان کو تباہ و برباد کیا۔ جرم کرنے والا مجرم کہلاتا ہے، اور اس کو جرم کی سزا دی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کی مدد کرنا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ اللہ تعالی پر کوئی شے لازم نہیں، یہ اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے خود پر
یہ چیز لازم کر لی ہے کہ جیسے آپ لوگ اپنے طور پر اپنے لیے کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے میں یہ کام کر کے چھوڑوں گا، یعنی ضرور کروں گا، یہ میں نے سمجھنے کے لیے بات کی ہے، تو اللہ تعالی ایمان والوں کو دشمنوں سے اور مصیبتوں سے بچاتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے اوپر اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ ہمیں پتہ چلا کہ ایمان والوں کی مدد کرنا یہ اللہ تعالی کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب بھی کوئی اپنے بھائی یعنی مسلمان بھائی کے احترام کے پیش نظر اس کی عزت بچاتا ہے تو اللہ تعالی کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کی مدد فرمائے اور اسے آگ سے بچائے، یعنی مسلمان کی مدد کرنے والے کی اللہ مدد فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں مزاج رویے اپنے اپنے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ قرآن و حدیث نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ مسلمان کی عزت بچاتا ہے۔ حضرت شیخ بزرگ ہوئے ہیں ابو علی روزباری رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں میرے ہاں چند فقراء تشریف لائے۔ فقراء کا مطلب بھکاری نہیں ہوتا۔ وہ آئے تو ان میں سے ایک بیمار ہو گیا اور اس کی بیماری بڑھتی چلی گئی، خاصے دن بیمار رہا، تو اس کے ساتھی اس سے تنگ آ گئے، یہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، اور شیخ سے شکایت کی، اور شیخ کے لائق نہیں تھا کہ اتنے بڑے منصب کے برعکس وہ ایک معمولی فقیر کی خدمت کرے، لیکن انہوں نے بزرگ ہونے کے باوجود اپنے نفس کے خلاف اس درویش کی خدمت کی، اپنے ذمے لگایا کہ میں اس کی خدمت نہیں چھوڑوں گا۔ چند دنوں کے بعد وہ درویش وفات پا گیا۔ شیخ نے اپنی نگرانی میں اس کے غسل کا، کفن دفن کا انتظام کیا۔ جب اس درویش کو قبر میں لٹایا تو اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا گیا تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ جو وفات پا گیا تھا اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ اس نے شیخ ابو علی سے کہا جیسے آپ نے اپنے نفس پر دباؤ ڈال کر زور دے کر میری مدد کی ہے، اللہ تعالی قیامت میں جو مجھے وجاہت دے گا میں اس کے مطابق آپ کی مدد کروں گا۔ اس حکایت سے پتہ چلا کہ اللہ کے پیارے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، اگرچہ ہماری نظروں میں وہ مردہ ہیں،
لیکن وہ حقیقت میں ایک گھر سے دوسرے گھر جاتے ہیں، فنا نہیں ہوتے، بالکل ختم نہیں ہوتے۔